السلام علیکم ڈیئر مومس، آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہر بچے کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ہے پری ریڈنگ اور پری رائٹنگ سکلز۔ یہ دونوں سکلز ہی بچوں کی تعلیم کی پہلی بنیاد ہیں۔ ان کے بغیر اگر ہم بچوں کو ڈائریکٹلی ریڈنگ اور رائٹنگ سٹارٹ کروا دیتے ہیں تو بچوں کو فیوچر میں مشکل پیش آتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کیونکہ میرے چینل پر آپ کو ملے گا کڈس کنٹینٹ اور مدرس گائیڈ ویڈیوز بھی، اور دوسری مدرس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وائی دیز اسکلز آر امپورٹنٹ۔ سو مدرس، پری رائٹنگ اور پری ریڈنگ اسکلز بچوں کا فاؤنڈیشن بناتی ہیں۔ اگر بچہ پہلے سے یہ اسٹیپس کمپلیٹ کر لے گا تو اس کے لیے آگے چل کر ریڈنگ اور رائٹنگ بہت آسان ہو جائیں گی۔ جب فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوتی ہے تو بچے کو زیادہ پریشر بھی فیل نہیں ہوتا اور وہ لرننگ کو انجوائے کرتا ہے اور مزے سے سیکھتا بھی ہے۔ Now I will discuss these skills one by one. رائٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو پری رائٹنگ ایکٹیویٹیز کروانی ہوتی ہیں۔ ان کا مین فوکس ہوتا ہے کہ بچے کی پینسل گرپ اور کنٹرول کو امپروو کرنا، اس کے علاوہ ان کی انگلیوں کی اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرنا اور ان کو سمپل لائنز لائک شیپس وغیرہ ڈرا کرنا سکھانا۔ یہ اسکلز بیسیکلی بچوں کو رائٹنگ کے لیے پریپیئر کرتی ہیں۔ اب میں آپ سے شیئر کروں گی کچھ ایسی سمپل بیسک فن پری رائٹنگ ایکٹیویٹیز جو آپ ایزیلی گھر پر اپنے بچوں کو کروا سکتی ہیں اور اپنے بچوں کی رائٹنگ اسکل کو امپروو کر سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے بچوں کو پلے ڈو کے ذریعے شیپس بنوا سکتی ہیں، بیڈس کو اسٹرنگ میں ڈلوا سکتی ہیں، یا پھر کریونس کے ذریعے کلرز یا ڈرائنگ کروا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریسنگ کروانا بھی بہت ضروری ہے، فار ایگزامپل اسٹینڈنگ لائنز، سلیپنگ لائنز، زگ زیگ اور کروز یا پھر شیپس وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ان کی انگلیوں کو اسٹرانگ بنائیں گی، ان کی فنگرز کو اسٹرینتھن کریں گی اور ان کا کنٹرول امپروو۔ ڈیئر مدرس، اب سمجھ لیتے ہیں کہ پری ریڈنگ اسکلز کیا ہوتی ہیں۔ سو ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی کچھ اسکلز ضروری ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پری ریڈنگ اسکلز۔ یہ اسکلز بیسیکلی بچے کی آنکھ، کان اور ذہن کو ریڈی کرتی ہیں۔ اس میں بچے کی لسننگ اور اٹینشن اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، لائک وہ تصویر دیکھ کر پہچان سکے کہ کس کی پکچر، اور ساؤنڈ کو سن کر ریکگنائز کر سکے کہ یہ کس کی ساؤنڈ۔ سو مومس، پری ریڈنگ کی اسکل کو بھی امپروو کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو کہانیاں سنائیے، ان سے ڈسکشن کیجیے، انہیں پکچر میچنگ گیمز کرائیے، کلرز اور شیپ سارٹنگ کروائیے اور چیزوں کی آوازوں کو پہچاننا سکھائیے، فار ایگزامپل ڈاگ کی بارک یا پھر بیل کی رنگ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں بچے کا فوکس، امیجنیشن اور ساؤنڈ اویئرنیس بڑھاتی ہیں۔ اس پوری جرنی میں مومس کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سو مومس، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے ڈیلی بچے کو 10 سے 15 منٹ کوالٹی ٹائم دینا ہے، ان کو ان سب چیزوں کی پریکٹس کروانی ہے۔ اس پریکٹس کو فن اور پلے سٹائل میں رکھیے تاکہ بچہ انجوائے کرے اور بور نہ ہو۔ کبھی بھی زیادہ پریشر بچے پہ نہ ڈالیے گا اور یاد رکھیے ہمیشہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے۔ ایک اسکل جب اسٹرانگ ہو جائے گی پھر دوسری شروع کرنی ہے۔ I hope you got it. Don't forget to subscribe and share. Thanks for watching.